بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورہ روم کی آیت نمبر 37 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر ایک نشانی ایسی ہے کہ جس نشانی کا ہر شخص ضرورت مند ہے، اس سے کوئی شخص دور نہیں ہو سکتا، اور ہر بندہ اس کا محتاج ہے، کوئی اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور وہ یہ ہے کہ اولم یرو، تم دیکھتے ہو، نظر آتا ہے تمہیں. یرو مطلب تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے. بعض مرتبہ یرو علم سے تعلق رکھ رہا ہوتا ہے، یہاں یرو کا تعلق مشاہدے سے ہے، یعنی نظر آ رہا ہے. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق، بسط کہتے ہیں جب دل پھیلتا ہے تو اس کو بسط کہتے ہیں، جب دل دبتا ہے تو اس کو قبض کہتے ہیں. ہاتھ کو کھول دینا بسط ہے، ہاتھ کو بند کر دینا قبض ہے. تو ان اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کھول دیتے ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. پہلی بات سمجھ لیں کہ رزق کیا ہوتا ہے. رزق جو ہوتا ہے وہ صرف روٹی کا نام نہیں ہے، رزق صرف پانی کا نام نہیں ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے خالصتاً عطا ہے اس کو رزق کہتے ہیں. صحت، بعض لوگ پیدائشی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، کسی کی یہاں تکلیف ہے، کسی کی وہاں تکلیف ہے، کسی کے ساتھ صحت میں کوئی پرابلم ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. صحت اللہ کی طرف سے رزق ہے. آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے 20-22 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں مائیگرین کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، دمے کے مریض ہیں، بے شمار چیزیں، ایکسیڈنٹل چیزیں بہت سی ہیں. ایک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو صحت اللہ کی طرف سے روزی ہے. اسی طریقے سے زندگی کے دن اور ایام، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے. تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، چونکہ مشہور ہو گیا کہ رزق پیسے کا نام ہے، روٹی کا نام ہے، تنخواہ کا نام ہے، منافع کا نام ہے. تو اس لیے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد کھانا پینا ہے. رزق، اللہ کا رزق میں نے کھایا ہے. تو رزق اس کے لیے ایک اسپیسیفک لفظ ہے، بس اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہی رزق ہے. زندگی کے ایام یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے. اسی طریقے سے شفا، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے. سانسیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے. خوشی، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. غم، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. میری آپ کی دیگر ضروریات، خواہشات نفسانیہ جو اندر کی خواہشات ہوتی ہیں، حلال ہوں یا حرام، یہ ان میں جو حلال ہے یہ اللہ کا رزق ہے، جو حرام ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو یہ اللہ کا رزق ہے. اسی طریقے سے پیسہ بھی اللہ کا رزق ہے. گھر ہے، مکان ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. جائیداد ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. روٹی بھی اللہ کا رزق ہے، پانی بھی اللہ کا رزق ہے. تو اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق، بہت پیسہ ہے. علم بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. ذہانت اللہ نے کسی کو دی ہے، کسی کو کریٹیوٹی دی ہے، کسی کو نظم کا علم دیا ہے، کسی کو نثر کا علم دیا ہے، کسی کو سائنس کا علم دیا ہے. کسی کا دماغ ہی سائنسی فنکشن میں چلتا ہے، کسی کا دماغ نومیرک ہے، کسی کا دماغ تھیوریٹیکل ہے، کسی کا دماغ یعنی عدد اور نمبر کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے، کسی کا دماغ تھیوری کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے. نمبر آتے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بینکنگ ٹرانزیکشن دیکھتے وہ پاگل ہونے لگتا ہے، بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایپلیکیشنز وہ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کی، لیکن تھیوری میں اس کا دماغ چلتا ہے. تھیوری میں یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، روزی اللہ کھولتے ہیں
زور لگا دیا تھا سکندر اعظم نے کہ مجھے کسی طریقے سے اسکندریہ کے اندر میری موت ہو جائے. پوری دنیا کے اندر بادشاہت کی 36 برس کی عمر میں اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے لیکن مجھے عراق پہنچا دے. میں سکندریہ میں مرنا چاہتا ہوں, اپنا گھر دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں. یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. جب چنگیز خان کی عمر 61 سال ہوئی تو اس نے حکیم, اطباء اور اتقیاء ان سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ساری زندگی میں نے لڑنے میں گزار دی ہے, اب تم ایسا صفوف تیار کرو, ایسی دوائی تیار کرو کہ میری عمر لمبی ہو جائے. تو حکما اور یہ سب کہنے لگے آپ کے جسم کی بود و باش اور یہ سب چیز بتا رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف 4-5 سال باقی ہیں. جو آپ کا جسم ہے سروائیو کرے گا. تو چاہے پہلے زمانے کے حکیم بڑے سمجھدار ہوتے تھے, حاذق ہوتے تھے. آج کل تو ڈاکٹر حضرات ٹیسٹ کرواتے ہیں پھر بھی مرض ان کو سمجھ میں نہیں آتا. یاد رکھیے ہر چیز کے اندر, ہر چیز, آپ تاجر ہیں, آپ استاد ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ طبیب ہیں, اس میں بنیادی چیز تقوی اتنا اہم ہے, اتنا. آپ اگر ویب ڈیزائنر ہیں یا آپ کوئی آن لائن کام کرتے, تقوی اس میں بہت ضروری ہے. اس سے اللہ انسان کی ذہنی رزق کو بڑھاتے ہیں, ذہنی فراست کو, کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس سے اللہ انسان کی ذہن کو بڑھاتے ہیں, سوچ اور فہم کو بڑھاتے ہیں. میرے استاد فرماتے تھے کہ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ کل آئیں. میں اگلے دن گیا, پھر کہا آپ کل آئیں. تیسرے دن گیا تو تیسرے دن آتے ہی مجھے بٹھایا اور کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو 2 دن بلایا اور آپ کو تنگی ہوئی, لیکن میں جانتا ہوں کہ مفتیان کرام اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں. چنانچہ آپ تشریف لائے, میں نے آپ کو بلایا. آج میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں تاکہ آپ کا اعتقاد جم جائے. اب آپ کا اعتقاد جمع ہے, گھر پہنچے آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. فرمانے لگے جو مرض تھا وہ جڑ سے اکھڑ کے ختم ہو گیا. پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا صرف دوائی کے ساتھ دعا کرتا ہوں, دوائی کے ساتھ دعا کرتا ہوں. اور کئی مریضوں کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے میں اللہ سے روتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. تو تقوی بڑا اہم ہے. ایک ہماری کتاب ہے, اس میں واقعہ لکھا ہے, مجھے البدایہ والنہایہ غالباً, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک حکیم صاحب تھے, وہ عورتوں کی نبض چیک نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ عورتیں پردے کے پیچھے ہوتی تھیں اور وہ رسی دیتے تھے یا دھاگا دیتے تھے, عورت پکڑ لیتی تھی, وہ نسخہ لکھ دیتے تھے اور نسخہ لکھ کے جس کو بھی دیتے اس کو شفا ہو جاتی تھی. تو ایک عورت شرارتی قسم کی تھی, وہ گئی پردے کے پیچھے اور اس کو ایک بڑا پریشان ہوئے تو نسخہ لکھا کہ آدھا لیٹر کچا دودھ اور آدھا کلو کچا گوشت, یہ اس کو کم از کم 3 دن تک دیا جائے. تو جو نسخہ بنانے والا تھا اس نے کہا بھی یہ تم نے کیا کیا, اس میں تو کوئی دوائی نہیں ہے, اس میں تو کوئی آدھا لیٹر کچا دودھ اور آدھا کلو کچا گوشت روزانہ, میں سمجھا نہیں تمہیں مسئلہ کیا ہے. تو کہنے لگی اصل میں ایک بھوکی بلی لے گئی تھی اور دھاگا میں نے اس کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا تھا اور حکیم صاحب نے یہی جواب لکھ کے دے دیا. بڑا مشہور واقعہ ہوا. تو اصل فہم ہوتی ہے, فہم بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے. تو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, روزی بڑھانے والی ذات اللہ کی. انسان کا کام محنت کرنا ہے, انسان کو محنت پہ لگایا اور خود اپنے ہاتھ میں روزی رکھی. جتنی محنت کرتے جاؤ گے اتنی روزی میں دیتا جاؤں گا, جتنی محنت بڑھاتے جاؤ گے اتنی روزی بڑھاتا جاؤں گا. ایک عارضہ, دوسرا عارضہ, جتنا تقوی بڑھاتے جاؤ گے اتنی روزی بڑھاتا جاؤں گا, جتنا مانگنا بڑھاتے جاؤ گے اتنی روزی بڑھاتا جاؤں گا. اسی کے ساتھ تیسری چیز, جتنا صدقہ بڑھاتے جاؤ گے اتنی روزی بڑھاتا جاؤں گا. روزی سے مراد پیسہ نہیں,
عمر بھی بڑھائیں گے، عقل و فہم بھی بڑھائیں گے، فراست بھی بڑھائیں گے، سانسیں بھی بڑھائیں گے، عمر بھی بڑھائیں گے اور بے شمار چیزیں. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتے ہیں. تو روزی بڑھانا صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو حکیموں نے بھی چنگیز خان سے کہا کہ بادشاہ سلامت بات اتنی ہے کہ آپ کی عمر لگتا ہے 4 سے 5 سال ہے، ہم اس عمر کو کوئی نہیں بڑھا سکتا. ہاں یہ عمر کس طرح بغیر مرض کے اور اچھے طریقے سے گزر جائے اس کے لیے ہم دوائیاں آپ کو دے سکتے ہیں. تو روزی بڑھانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی کم کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں. میں ایک بزرگ کی صحبت میں تھا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور آ کے بیٹھے حضرت تھانوی کے کان میں باتیں کر رہے کافی دیر تک مشورے ہوتے رہے اور پھر اٹھا اور دروازے سے باہر نکلا اور غائب ہو گیا. حضرت مجذوب نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ وہ نیا آدمی تھا اور آپ کے اتنا قریب بیٹھا تھا اور اتنا لمبا مشورہ ہوا، کون ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں علاقے کا ابدال ہے، فلاں علاقے کا ابدال ہے. تو حضرت مجذوب بھاگے. جب بھاگے باہر دے گا تو ابدال ایک خاصیت ہوتی ہے اللہ والوں کی، ایک پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں 40 ابدال ہوں گے، ہر زمانے میں 4 قطب ہوں گے اور صدی میں 1 مجدد ہوگا. مشکات کی صحیح روایت ہے. تو حضرت مجذوب بھاگے، باہر پہنچے تو کوئی نظر نہیں آیا تو پھر جلدی سے واپس ہے. کہا کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ کہا بھئی ابدال تو چلا گیا لیکن ابدال کا گرو تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. نہیں، ابدال جس سے مشورے کر رہے وہ تو یہاں بیٹھے، مجھے اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا ہم بھاگتے اس بندے سے نہ میرا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا، اس بندے سے نہ میرا یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ پولیس والا نہ میرا یہ شپمنٹ نکلوا دے گا، فلاں وکیل ہے یہ میرا سارا کام کرا دے، فلاں ڈاکٹر ہے یہ مجھے ایسی دوائی دے گا جس سے میری ماں ٹھیک ہو جائے گی، جس سے میرا فلاں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس نے روزی دینی وہ تو آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے مانگتے نہیں، باقی دائیں بائیں آگے پیچھے زور لگاتے. ان اللہ یبسط الرزق، واضح رکھو، یقین رکھو، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہے روزی کھول دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ اہل عقل یہ باتیں نہیں مانتے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو مانے گا نا اسی کو سمجھ میں آئیں گی، جو نہیں مانے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، میرے بھائی کے ایک استاد تھے، جوڑیا بازار میں ان کا ہیروں کا کاروبار ہے. ان کے بھائی دونوں کو بلایا، کچھ انویسٹرز آئے تھے باہر ممالک سے، وہ 12-13 لوگ تھے. ان کی کال آئی کہ بھی آپ آئیے اور آ کے آپ ہمیں سیمپلز دکھائیے. تو ایسی پارٹیوں کے لیے ان کے پاس سیمپلز ہوتے ہیں. یہ خاص سیمپل لے کے وہاں پر گئے تو سیمپل کے اندر بھی ظاہر 40-50 ہیرے ہوتے ہیں، مختلف زمرد ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے اور بہت سی چیزیں. وہ لے کے گئے اور ساحل سمندر یا ہاکس وے کی طرف کوئی ہیڈ بک کروایا تھا، وہاں ان کو گولی ماری، ان سے سیمپل لے کے نکل گئے. وہ بھی کروڑوں کا مال تھا. سیمپل کا مال بڑا اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ڈائمنڈ کے اندر، کہ ڈائمنڈ ایسے نہیں ہوتا، سونا تو چلو لگا دیتے ہیں لیکن ڈائمنڈ کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا. تو بڑے پریشان ان کی فیملی، ان کے 6-7 بچے تھے اور یہ بڑے پریشان. اب کیا کریں، تقدیر آئی، اللہ کی طرف سے معاملہ ہو گیا. میں کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد گلگت کے اندر ایک پہاڑ ہم نے تلاش کیا. نسل در نسل ہیروں کا کام کرتے تھے تو پتھر دیکھ کے پہچان جاتے یہ کون سا پتھر ہے. تو پہاڑ تلاش کیا، وہ پہاڑ رینٹ پہ لیا، 8 کروڑ کا رینٹ لیا 2 مہینے کے لیے وہ پہاڑ، اور اس میں سے سامان نکالا 2 مہینے کے اندر. سامان جب نکالا اسلام آباد آئے، ہوٹل کے اندر رات گزاری. جب صبح اٹھے تو جتنے پارٹنر تھے وہ سارا مال لے کے بھاگ گئے. اب یہ 8 کروڑ بھی گئے، یہ مال بھی گیا، وہاں سے دکان بھی گئی. تو جنہوں نے پہاڑ رینٹ پہ دیا تھا انہوں نے دکان پہ قبضہ کر لیا اور ان کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا. ہمیں لگے 9 مہینے جیل میں. عالم دین تھے اور نیک آدمی، بہت ہی نیک آدمی.
جیل کے اندر درس قرآن شروع اور یہ سب چیزیں. تو بتایا کہ مجھے 9 مہینے کے بعد ایک ڈاکو وہ جیل میں رات کو رکنے آیا کہ مولوی صاحب آپ 6 مہینہ پہلے بھی ادھر تھے، 3 مہینہ پہلے بھی ادھر تھے، جب ہماری لڑائی بڑی زیادہ ہو جاتی تو ہم جیل میں آ جاتے تاکہ کوئی ہمیں مار نہ سکے، ہم یہاں سکون سے رہتے ہیں، تو آپ شریف انسان نظر آئے، آپ یہاں کیسے؟ تو سارا قصہ سنایا. کہنے لگے ہو یہ تو بڑی بری بات ہے. پہاڑ والوں کو جیل میں بلایا کیونکہ وہ گلگت کے تھے، وہیں پر بلایا، جیل میں بلایا، سیٹلمنٹ کی اور اپنی طرف سے پیسے دیے. 8 کروڑ کو 1 کروڑ 35 لاکھ میں سیٹل کیا، پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب آپ جائیں. تو ان کو تو رکھا اس حساب سے تھا جو قانونی اعتبار نہیں تھی اور پیچھے ان کے کوئی بھی نہیں تھا پوچھنے والا. باہر نکلے، کپڑے تھے، کہنے لگا نہانے کا موقع ہی نہیں ملا کہ دریا سامنے سے نہر گزر رہی تھی، اس نہر کے اندر میں گیا ہوں، نہایا دھویا. تو جب میں وہاں پہ پتھر پہ کھڑا ہو کے خود کو سکھا رہا تھا تو میں نے محسوس کیا یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے. کہ میں نے وہ پتھر نکالا، وہ کئی کلو کا پتھر تھا. سامنے سے ٹیکسی گزر رہی تھی، ٹیکسی والے کو بلایا، چیک کیا تو وہ پورا پتھر سبز رنگ کا زمرد تھا، وہ کئی کلو کا تھا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شعبان، رمضان اور شوال سب ان کے مکہ مدینے میں گزرتے ہیں اور بقیہ 9 مہینے یہاں پڑھائی کر کے پھر دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں. یہ ان کا یہاں تو اتنی روزی بند ہوگی کہ قید کر لیے گیا، یا اتنی کھول دی گئی کہ ملکوں پھر رہے اور پیسوں کی ایسی ریل پیل ہو گئی. تو روزی اللہ کھولتے ہیں. انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، انسان غور کرے تو سمجھ میں آتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو مانتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.